کیا بند کمروں میں، سرگوشیوں میں، سینہ بسینہ نجی محفلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں گلے شکوے کر رہے ہیں، اور وہ گلے شکوے کیا ہیں یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے. اور ہم آپ کو پہلے بتا دیں، ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ان میں سے درست کون ہے اور غلط کون ہے. ہم آپ کو وہ گلے شکوے بتائیں گے. ہماری نظر میں یہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہ دونوں جو فریقین تھے، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی، انہوں نے مل کر ایک حکومت بنائی تھی جس کو ہائیبرڈ نظام کا نام دیا گیا، ایک ہائیبرڈ حکومت کا نام دیا گیا. تو یہ دونوں اس نظام میں برابر کے فریق اور حصے دار تھے اور برابر کے بینیفیشری بھی پچھلے 3.5 سال سے. لیکن اب جب کہ یہ ایک ایسا کپل تھا کہ جس میں اب ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ طلاق کا وقت آ گیا ہے، تو اب وہ دونوں اپنے اپنے کیا گلے شکوے، وہ جو لڑکی کا گھر ہے وہ اپنے گھر جا کے گلے شکوے اپنے رشتہ داروں کو بتا رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتا تھا. جو لڑکا والا ہے وہ لڑکا اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گھر والوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ یہ اس طرح کا گھر میں اس کا بیہیویئر تھا، یہ نہیں کرتی تھی، تو اس وجہ سے مجھے اس سے شکایتیں رہتی تھی، اور جب میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو بات بگڑ گئی. تو مطلب اس قسم کے اب وہ ایک چل رہا ہے معاملہ ایک دو لوگوں کا. تو ہم آپ کو ذرا اس پر بتاتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ کیا چل رہا ہے. تو چلیے سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے گلے کیا ہیں. اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ دیکھیے، عمران خان صاحب خود وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے ایک سروے کروایا تھا، اور وہ چیلنج کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ سروے ریکارڈ پہ لے آئیں، اور وہ فروری میں اس سروے کی رپورٹ آئی تھی. تو اس میں دیکھ لیں، اگر تحریک انصاف فروری 2018 میں اس جگہ پہ بھی تھی جہاں پر مئی 2013 میں تھی تحریک انصاف، تو ہم عمران خان کو لیجٹمیٹ وزیر اعظم مان لیں گے. انہوں نے کہا کہ اس سے بھی نیچے تھی تحریک انصاف، جہاں پہ مئی 2013 کے الیکشن کے وقت تھی، اس سے بھی زیادہ بری پوزیشن میں فروری 2018 میں تھی. باوجود اس کے کہ ہم نے پاناما کر کے دیا، پاناما کے ذریعے نواز شریف کو نکال کے دیا، ڈان لیکس کر کے دیا، اس سے دھرنے دلوائے، سب کچھ کیا، لیکن اس سے جماعت نہیں اٹھ رہی تھی عمران خان سے. انہوں نے کہا پھر ہم نے اس کے باوجود ہم نے پھر مزید عمران خان کو کمک دلوانے کے لیے ہم نے بلوچستان گورنمنٹ گروائی، اور پھر ہم نے جو میاں نواز شریف الزام بھی لگاتے ہیں کہ جو عاصم باجوہ پیزے والے ہیں، جنرل عاصم باجوہ، انہوں نے بلوچستان حکومت گرائی تھی، نواب ثناء اللہ زہری کی اور باپ پارٹی بنوائی تھی. تو وہ کہتے ہیں ہم نے وہ بھی کیا. پھر ہم نے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے میجورٹی لے کے دو، مجھے الائنس نہیں، مجھے اپنی بھی میجورٹی چاہیے ہے. تو کہتے ہیں وہ ان سے نہیں پوری ہو پا رہی تھی. تو ساؤتھ پنجاب میں بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہتے تھے، بہت سے نون لیگ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان سب کو روکا، آزاد کھڑا کروا دیا، تاکہ بعد میں ہمیں ان کو جہاں پہ ہانکنا ہوگا وہ لے جانے میں آسانی رہے. وہ کہتے ہیں کراچی میں پیپلز پارٹی سیٹیں لے سکتی تھی، ہم نے پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چوری کیا. ہم نے جو سیٹوں کا وعدہ کر رکھا تھا پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال سے، ہم نے ان سے وعدہ خلافی کی. ہم نے وہ سارے چنک پورے کر کے عمران خان کو دیے. لوگوں کو لاہور میں بلا کے ملاقاتیں کی. ایک اس وقت کے کی عہدے دار نے جو ساؤتھ پنجاب کے خصوصاً جو ایم این ایز اور ایم پی ایس تھے، جو ہی رزلٹ آئے انہوں نے جا کے لاہور میں ملاقاتیں کی ایک بڑے کی افسر سے، چڑیا گھر کے کہیں ارد گرد بیٹھتے تھے وہ، لاہور چڑیا گھر کے. تو اور انہوں نے کہا کہ آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنی. پھر وہ سب واپس گئے. پھر وہ جہانگیر ترین سے رابطہ کرواتے تھے، اور پھر جہانگیر ترین ان کو جہازوں میں لے کے جاتا تھا بنی گالا. تو انہوں نے کہا ہم نے پورا نظام بنوایا. پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس باوجود تمام کوششوں کی اکثریت نہیں تھی. ہم نے کہا کہ نون لیگ کو حکومت بنا دیں، نون لیگ کا سسٹم میں سٹیک ہوگا تو اسے مزید مینیج کرنا آسان رہے گا. لیکن عمران خان نے ضد کی کہ نہیں، مجھے پنجاب میں بھی حکومت چاہیے. تو پھر ہم نے مزید آزاد لوگ توڑ کے کاف لیگ اور یہ کر کے پنجاب میں بھی ان کو حکومت بنوا کے دی.
پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اسد عمر کو لے آئے, اس نے ریپیٹ اتنا ڈی ویلیو کر دیا کہ ہمارے ویپنز مہنگے ہو گئے. ہمیں اس پہ بڑا غصہ آیا, ہم نے عمران خان صاحب کو بارہ سمجھایا, جب نہ آیا تو پھر بالآخر کہتے ہیں کہ جا کے اسٹریٹ وے آرمی چیف نے بتایا وزیر عمران خان کو کہ بس انف از انف, اس کو اسد عمر کو ہی از ٹال دیٹ سال, اس کو باہر نکالیں, یہ کیا آپ نے لا کے بٹھا دیا ہے. تو وہ اس کے بعد پھر اسد عمر کو ہٹایا گیا, لیکن تب تک کہتے ہیں کہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئی تھیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے جا کے سعودی عرب سے عمران خان صاحب کے تعلقات بنائے. یہ ترکی اور ملائیشیا جا گھستے تھے, ہم ان کو اٹھا کے سعودی عرب لے کے گئے اور کہا کہ یہاں پہ ملو, اس سے ملو. یہ شاہ سلمان اور شاہ محمد کیا نام ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے, وہاں سے ہم نے ان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل لے کے دیا, ہم نے ان کو $3 ارب کا ڈپازٹ لے کے دیا, یو ای سے لے کے دیا. لیکن کیا کیا انہوں نے پھر جا کے وہ ملائیشیا اور وہ ترکی کے اردگان سے تعلقات شروع کر دیے, اور جی کہ میں اپنا چینل بناؤں گا, ایک بلاگ بناؤں گا, فلان یہ وہ. اس پہ سعودیز ناراض ہو گئے, انہوں نے پیسے واپس مانگ لیے, ہمیں منہ لگانا چھوڑ دیا. پھر جا کے وہ کہتا ہے کہ جو کام پاکستان کی فارن آفس کو کرنا چاہیے تھا, جو عمران خان صاحب کو خود کرنا چاہیے تھا کہ تعلقات بناتے ہیں, وہ پھر جا کے آرمی چیف کو کرنا پڑا کہ وہ جا کے انہوں نے شاہ سلمان کو, محمد بن سلمان کو, ان لوگوں کو منایا بڑی مشکل سے. پہلی دفعہ تو وہ گئے تو کہتے ہیں کہ کوئی ان کو ملاقات کے لیے تیار نہ ہوا. شاہ سلمان کا ایک کزن محمد بن سلمان کا ایک کزن آرمی چیف سے ملا. اتنے نچلے لیول پہ پاکستان کے تعلقات چل گئے تھے. پھر بڑا ٹائم لگا پاکستان کو تعلقات بحال کرتے ہوئے. وہ کہتا ہے پھر ہم نے اب ان کو پیکیج لے کے دیا, ان کے تعلقات بہتر کرا دیے, یعنی کہ ہم نے تمام ان کو پش دی کہ یہ کسی طرح سے خود کو کھڑا کر لیں. ہم نے کی محکموں میں ان کو جہاں پہ افرادی قوت بھی چاہیے تھی, ہم نے ان کو لا کے دی. ہم نے ان کو باہر سے ایکسپرٹس ڈھونڈ کے دیے, اور کہ آپ چلا لیں ملک, کسی طرح اکانومی چلا لیں, تاکہ ایک دفعہ معیشت کچھ سٹیبل رہے, ڈکلائن پر نہ جائے. تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس سسٹم کو سسٹین کر لیں گے. ہم تو 10 سال کے لیے لائے تھے عمران خان کو, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ہم نے اس کو بعد میں تھوڑے عرصے بعد ہمیں یہ اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے کہ شروع میں ان کا کنسنٹ تھا عثمان بزدار کی تعیناتی میں. وہ صرف لوٹے سے نام نہیں نکلا تھا, عثمان بزدار کا نکالا گیا تھا, اسٹیبلشمنٹ کا بھی کنسنٹ تھا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے پھر بھی کچھ نہیں چلا. کچھ عرصے بعد ہمیں آئیڈیا ہوگا, ہم نے کہا عثمان بزدار کو اٹھا دو, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ پنجاب میں کبھی بھی گورننس نہیں دے سکے گا, اور نون لیگ دوبارہ کھڑی ہو جائے گی اس کی وجہ سے. لیکن یہ نہیں ماننے. پھر وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ انہوں نے انکمپیٹنس دکھائی, چین سے تعلقات خراب کروا دیے. وہ مراد سعید کو چھوڑا ہوا تھا, مطلب ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا وہ چہتا ہے کسی وجہ سے, تو رکھیں اس کے ساتھ جو کرنا ہے کریں, لیکن یہ مطلب اس کو چھوڑ دیا. وہ سی پیک منصوبوں کے اوپر کمنٹ کرنا شروع ہوا کہ یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اتنے 100 ارب کی, اتنے 100 ارب. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر چین سے تعلقات بگڑ گئے. وہ بھی آرمی چیف نے کہا باجوہ کو جا کے وہاں پہ تعلقات بہتر کرنے پڑے, اور انہوں نے جا کے کلیئر کیا کہ نہیں کچھ ایسا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہا عمران خان صاحب کے دور میں, لیکن ہم جہاں تک کر سکتے تھے ہم نے کیا ان کے لیے. لیکن اب یہ نہیں کر سکے تو اب ہم کیا کریں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ اب اگر گیس بحران پیدا ہوتا ہے, اگر یہ حماد اظہر انکمپیٹنٹ ہے, یہ ٹائم پر ٹینڈر نہیں کرتا, کارگوز بک نہیں کرتا, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب دیکھیے جو روپی آپ نے ڈی ویلیو اتنا زیادہ کیا, اس میں ہمارا کیا قصور ہے, اس وجہ سے پاکستان کے قرضے بڑھ گئے, ویپن مہنگا ہو گیا, ہمارا اس میں کیا قصور ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو NCOC میں بھی اتنی مدد کی کرونا کے دور میں, اب اس میں یہ کچھ نہیں کر سکے, تو ہم اس کے باوجود یہ اکانومی کو ریوائز نہیں کر سکے, تو ہم کیا کریں. ابھی ہم دوبارہ سعودی عرب کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں, IMF کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں اس کے لیے. اور یہ اتنا زیادہ برڈن ہو گیا ہے کہ ہم عوام سے اب یہ نہیں, ہم براہ راست گالی کھا رہے ہیں, اور اس شخص کی وجہ سے کھا رہے ہیں. ہم اب اس کو کتنا اور اس بیگری کاری کریں, اور یہ ابھی بھی ضد کرتا ہے ہمیں. ہم نے اس کو وہ سینٹ الیکشن آیا تو یوسف رضا گیلانی جیت گیا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بے شک واپس نہ آتا صادق سنجرانی, لیکن اس نے اتنی ضد کی کہ نہیں مجھے ہی چاہیے چیئرمین سینٹ شپ, اور صادق سنجرانی کو لا کے دیں, مجھے نہیں پتا, مجھے ہی چاہیے چیئرمین سینٹ شپ. تو کہتے ہیں پھر ہم نے تو سارا ادھر بھی ساری گیم کی, اور پھر ہوا جو کچھ ہوا. یوسف رضا گیلانی ہار گئے, ہم نے
पंजाब में PMLN को कट टू साइज किया, हमने सिंध में पीपल्स पार्टी को कट टू साइज किया, नैब के जरिए जलील किया, इसने जो मांगा हमने करके दिया, उसके बावजूद ये नहीं कर सका तो हम क्या करें। तो अब हम इसको कहते हैं कि हमने न्यूट्रल होना, तो ये कहता है नहीं तुमने मेरे साथ ही रहना है, यानी कि ये हमें कह रहा है कि मेरे साथ ही अब डूबो। वो कहते हैं कि हम नहीं डूब सकते, हमारे स्टेक्स बड़े मुख्तलिफ हैं। आपको मौका दिया, हर तरह की सपोर्ट दी, आज तक किसी को इतना सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि हमने तो हर एक की टांगें खींची, तो अब आप करें। तो वो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो अब हम 3 साल बाद हमारी बस हो गई है। आप जाने, हुकूमत जाने और अपोजिशन जाने, हमें हमारी जान छोड़े। दूसरी तरफ अब जो इमरान खान साहब हैं, उनके अपनी तरह के गिले हैं। वो ये कहते हैं कि जी देखिए, जो PTI है वो ये कहते हैं कि देखिए हमने भी हर तरह से इस्टेब्लिशमेंट को ओबलाइज किया। इनका जो बंदा रिटायर होता था, ये कहते थे उसको फलां महकमे में लगाओ, हम लगाते थे। एयर वाइस मार्शल जो थे रिटायर्ड अरशद खान, जो PIA के चेयरमैन है, तो PTI के जराए कहते हैं कि निकम्मा तरीन इंसान था, मेरिट पर भी पूरा नहीं उतरता था, क्योंकि PIA में तो आप चेयरमैन PIA उसको लगाएंगे जिसका कमर्शियल एयरलाइन चलाने का तजर्बा हो, क्योंकि उसने जहाज नहीं उड़ाना होता, उसने बिजनेस लाना होता है एक एयरलाइन के लिए, उसने रूट्स बनाने होते हैं कि कौन से रूट प्रॉफिटेबल हैं, वहाँ पर हम अपनी फ़्लाइट्स बनाएंगे, उन जगहों पर उसने इंगेज करना होता है। उन्होंने कहा ये तजर्बा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हम एक जंगी जहाज़ उड़ाने वाला एक पायलट उठा के लिए, क्यों? क्योंकि वो एक इस्टेब्लिशमेंट के की रुकन का, क़यादत में से एक की रुकन का वो बहुत अच्छा दोस्त था। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त लगाओ। हमने पंजाब में चीफ सेक्रेटरी, वो क्या सलमान समथिंग थे, वो कहते हैं कि हमने वो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के की शख्सियत के क्लास फेलो थे, उनको लगाया। इसी तरह वो कहते हैं कि हमने और भी दीगर महकमों में, पंजाब में कहते हैं कि शहरों में 3-3 IG तब्दील हुए 2-2 दिन के, 3-3 4-4 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक लग रहा था, फिर बाद में इस्टेब्लिशमेंट के किसी और बंदे का फोन आता था कि नहीं इसको चेंज करके वहां भेज दो, हम चुप करके भेज देते थे। जैसे इन्होंने कहा हमने वैसे तैनातियां की। कहते हैं जहां पे चाहते थे कि सऊदी अरब से और इन ममालिक से हम पर्सनल ताल्लुकात भी चाहते हैं, हमारे वो मेंटेन रहे, तो हमने कहा ठीक है आप डायरेक्टली इंगेज कर लें। हमने पूरा का पूरा फॉरेन ऑफिस इनके हवाले कर दिया। ये तालिबान वाली जो सारी डील चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे कतर में, सब कुछ हमने हर तरह से इनको खुल के खेलने का मौका दिया, हमने कहीं इंटरवीन नहीं किया। और बहुत से मौके आए जहाँ पे हम इंटरवीन कर सकते थे, हमने नहीं किया। हमें इन्होंने कहा असद उमर को निकालो, ये हम हफीज़ शेख लेके आ रहे हैं, हमने लाने दिया। उस हफीज़ शेख ने भी वो इतना गलत शराइत के ऊपर मुआहदा किया कि हमारी चीखें निकल गई और मईशत बिल्कुल ही डूब गई, -4 पे चली गई, क्योंकि उसने इतनी सख्त शराइत IMF की फ़ौरन मान ली। अब हम क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, हमने कुछ नहीं कहा। फिर अभी वो जाने से पहले भी वो एक और IMF से साइन कर गया डील के, ठीक है स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे देंगे और सब कुछ। अब ये इस्टेब्लिशमेंट कहती है स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी नहीं देने, तो हम क्या करें? इन्हीं का बंदा हफीज़ शेख करके गया। फिर वो ये कहते हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा की स्टेक होल्डर था, तो हमने उसके जुस्सा के मुताबिक उसको हिस्सा दिया इस हुकूमत में। हर की महकमे में उनके लोग लगाए, वज़रा उनकी मर्जी के लगाए। फ़रोग नसीम हमारा नहीं था, इन्होंने हमारी अदलिया से लड़ाई करवा दी, हम चुप करके बैठे रहे, हमने कहा ठीक है। उन्होंने, वो कहते हैं कि शहजाद अकबर ये हमारा नहीं था, ये इन्हीं का टाउट था, लेकिन हमने उसको हर तरह से किया, उसने जो कुछ किया। बाद में खैर वो इमरान खान साहब का अपना भी बहुत लाडला हो गया। फिर वो इस तरह से वो नाम लेते हैं, वो कहते हैं शेख रशीद हमारा नहीं था, पहले वाला ब्रिगेडियर जो इंटीरियर मिनिस्टर था वो हमारा नहीं था। ये सब लोग वो कहते हैं कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को अकोमोडेट किया, लगाया की ओहदों पर, और क्या कर सकते थे। वजारतें दी इनके लोगों को, GDA को वजारतें दी, बाप पार्टी को दी, काफ लीग को दी, ये हमें MKM को दी, ये जगह जगह पे हमें ब्लैकमेल करते थे, लेकिन हम एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को इनको अकोमोडेट करते रहे। तो वो कहते हैं कि सिर्फ हमारा कसूर नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे तो चंद वजीर होंगे ना नलायक, कि आप कह लें कि मुराद सईद होगा मेरा लगाया हुआ वज़ीर, शहरयार अफरीदी होगा मेरा लगाया हुआ वज़ीर, असद उमर होगा मेरा लगाया हुआ वज़ीर, फिर अली मोहम्मद खान मेरे लगाए हुए वज़ीर होंगे, जरताज गुल मेरी लगाई हुई वज़ीर होंगी। ये मतलब वो कहते हैं कि मेरे लगाए हुए तो यही 6-7 लोग हैं ना।
وہ کہتا ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے میری کابینہ میں وزیر گنے شیخ رشید, خسرو بختیار, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, ابھی شوکت ترین. وہ کہتے ہیں مطلب ان کے لوگ بھرے ہوئے ہیں میری کیبنٹ میں, اور تمام جو گورننس سے ریلیٹڈ جو کی وزارتیں ہیں وہ ان کے لوگوں کے پاس ہیں. تو ناکامی کا ذمہ مجھ پر کیسے آیا؟ حکومت کے پیچھے یہ تھے, سب کچھ چلاتے یہ تھے, کرتے دھرتے یہ تھے, اب ناکامی یہ میرے پر ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دونوں دو کندھے تھے, ہم نے مل کے اٹھایا ہوا تھا سب کچھ. اب یہ والا کندھا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ والا سب ناکامی کا ذمہ دار ہے, تو اس میں ہمارا یہ تو غلط بات ہے. اگر اب باقی تمام چیزوں کو ہم شیئر کرتے ہیں تو پھر اس ناکامی کو بھی یا تو شیئر کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ موقع دیں ہمیں, کم از کم 2023 تک تو کر لیں گے. تو یہ ایک گلے شکوے ہیں دونوں سائیڈوں کے جو ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.